آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران ارجمن، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آج اس عشر مبارکہ کی یہ دوسری تقریر اس موضوع پر ہے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ سے ذہنوں کے ربط کے لیے معرفت امام کی ضرورت پر اشارہ کیا کہ معرفت امام کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد معرفت پروردگار ہے، اور معرفت پروردگار کا واحد طریقہ معرفت امام ہے۔ اس لیے کہ پروردگار کی معرفت، خداوند عالم کا پہچاننا، سوائے راہ اہل بیت کے کہیں اور ممکن ہی نہیں ہے۔ مالک کی کما حقہ معرفت وہی دے سکتا ہے جو خود پروردگار کو پہچانتا ہو، اور خود پروردگار عالم کو کون پہچانے گا کہ جس نے خود پروردگار عالم کی مخلوقات کو سہارا بنا کے معرفت حاصل کی ہو۔ توجہ کریں، یہ لفظ یہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ اگر معرفت حاصل کرنا چاہیں گے، پروردگار عالم کو پہچاننا چاہیں گے، خدا کو پہچاننا چاہیں گے، تو ہم مخلوقات سے شروع کر کے خالق تک پہنچتے ہیں، یا کچھ اور ہے؟ اور اگر یہ مرحلہ بھی ہم طے کر لیں تو بہت ہے کہ ہم مخلوقات کو دیکھ کر کے خالق تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہماری معرفت کا طریقہ ہے۔
جسے برہان انی کہا جاتا ہے. یعنی کسی مخلوق پر نظر پڑی اور اس مخلوق کو دیکھتے دیکھتے انسان کا ذہن اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو گیا کہ جب اس بننے والی شے میں اس قدر حسن اور اتنی باریک بینی پائی جاتی ہے تو اس کا بنانے والا کیسا ہوگا. یہ ہماری معرفت کا طریقہ ہے. ہم نے درختوں کو دیکھا تو پروردگار کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ یہ جو درخت ہمارے سامنے ہیں یہ معجزات سے کم نہیں ہیں. ایک معمولی سا بیج آپ نے مٹی میں دبا دیا، اس کے بعد وہ اتنا بڑا درخت ہوا. وہی زمین، وہی پانی، وہی ہوا، ساری چیزیں وہی ہیں. دو الگ الگ درخت ایک جگہ پر لگا دیے جائیں، نہ اس کا مزہ اس میں جاتا ہے نہ اس کا مزہ اس میں آتا ہے. اب محسوس کریں یہ معجزہ نہیں ہے. کون ہے جس نے اس کے اندر یہ مزہ رکھا ہے؟ کون ہے جس میں یہ ذائقہ رکھا ہے؟ یہاں تک بھی نہیں، اس درخت کی قلم دوسرے درخت میں لگا دی جائے پھر بھی مزہ الگ ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. معجزے کے معنی صرف یہی تو نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی چیز ٹپک جائے تو ہم معجزہ سمجھیں. معجزے کے معنی یہ ہے کہ جس سے انسان عاجز ہو. کیا آپ درختوں کے اندر، آپ پھلوں کے اندر مٹھاس دے سکتے ہیں؟ کا سوال ہی نہیں ہوتا. آرٹیفیشل کوئی بیج آج تک پیدا ہوا کہ اس کو بو دو یہ درخت نکل آئے گا؟ نہیں، اس سے بھی تو انسان عاجز ہے. یہ پروردگار کا معجزہ ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ ہر گیاہی کے الزمن روید، ہر گیاہی کے الزمن روید، وحدہ لا شریک لہ گوید. ہر پودا جو زمین سے نکل رہا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہوا نکل رہا ہے. یہ معرفت کی منزل ہے. تو ہم ان معمولی چیزوں سے، معمولی میں ان آپس میں مقایسہ کر کے معمولی کہہ رہا ہوں، اپنی جانب سے انہیں معمولی نہیں کہہ رہا. ان معمولی چیزوں سے مقایسہ کو دیکھ کر کے ہم پروردگار تک جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے معرفت کا ہمارے پاس. ظاہر پر گفتگو کر رہا ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے درختوں کو دیکھ کر کے پروردگار کو نہیں پہچانا، جنہوں نے زمین و آسمان پر نظر کر کے پروردگار کو نہیں پہچانا. اب آپ فرق کو پہچانیں. جو کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس پر اور واضح ہوگی یہ بات. ہم اگر کائنات پر نظر ڈالیں، توجہ کیجئے گا، ہم اگر کائنات پر نظر ڈالیں تو خالق کائنات تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے یہ نظر، اور ہم اپنے پروردگار سے قریب ہونا محسوس کرتے ہیں. میں جملوں پر توجہ چاہتا ہوں. ہم اگر کائنات پر نظر ڈالیں، اشیاء کو دیکھیں، چیزوں کو ملاحظہ کریں تو یہ باعث قرب ہے ہمارے لیے خدا کے نزدیک کہ ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پروردگار کی جانب منتقل ہوتے ہیں اور مخلوقات سے اپنے خالق کی طرف جاتے ہیں. کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر قرب نہیں، ہم کو تو بعد محسوس ہونے لگتا ہے، دوری محسوس ہونے لگتی ہے. ایک ہے کہنے والا جو عجب شان سے کہہ رہا ہے، میدان عرفات میں کھڑا ہوا، جبل الرحمہ کے قریب ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے آواز دیتا ہے، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. پروردگار جب میں آثار میں گھومتا ہوں، جب تیرے آثار کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے لیے قرب کا باعث نہیں بنتا بلکہ یہ تو دوری کا باعث بننے لگتا ہے. یہ کون سی معرفت ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے؟ توجہ کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تجھ کو جو پہچانا ہے وہ ان اشیاء کے ذریعے سے نہیں پہچانا، ان چیزوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا. ہم مخلوقات سے تجھ تک نہیں گئے. ہم نے، مولا فرماتے ہیں، ہم نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا ہے. ہم
ہم نے تجھ کو تجھی سے پہچانا ہے. ہم نے تجھ کو ان چیزوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا, ہم نے تجھ کو تجھی سے پہچانا ہے. بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ. پروردگار میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا اور تو نے خود ہماری نشاندہی اپنی طرف کی. یہ جملہ دعائے عرفہ کا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن میں اس کو روک کر کے ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں معرفت کے اعتبار سے. مولا نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے تجھ کو تجھی سے پہچانا ہے؟ کیا کائنات پر انہوں نے نظر نہیں کی؟ کیا مخلوقات کو انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ ساری سجی ہوئی کائنات ان کے سامنے نہیں ہے؟ اس کو اگنور کر کے ادھر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. گفتگو جہاں ہو رہی ہے بہت بلند مرحلہ فکر ہے. ہم کائنات کو دیکھ کے خالق کائنات تک جاتے ہیں, توجہ کیجئے گا. ہم مخلوقات کو دیکھ کے خالق تک پہنچتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوقات پہلے ہیں, ہم بعد میں ہیں. توجہ کیجئے گا, مخلوقات پہلے ہیں, ہم بعد میں ہیں. ہم نے آنکھ کھولی تو کہیں درخت نظر آیا, کہیں پہاڑ نظر آیا, کہیں آسمان نظر آیا, کہیں زمین نظر آئی, کہیں انسان نظر آئے, کہیں بارش نظر آئی, کہیں پھل نظر آئے. ان چیزوں کو دیکھتے گئے اور جب شعور پیدا ہوا تو ہم نے سوچنا شروع کیا, کوئی ہوگا زمین کا بنانے والا, کوئی ہوگا آسمان کا بنانے والا, کوئی ہوگا پھلوں کو پکانے والا, کوئی ہوگا ہواؤں کو چلانے والا, کوئی ہوگا شمس و قمر کے قندیلیں لٹکانے والا, کوئی ہوگا ستاروں کی جھالریں بنانے والا. یہ ہم سوچتے گئے, معرفت میں اضافہ ہوتا گیا. لیکن اس انسان کے بارے میں کیا کہیے گا جس نے جب آنکھ کھولی تو نہ زمین ہے, نہ آسمان, نہ فلک ہے, نہ ملک, نہ شجر ہے, نہ حجر. توجہ کر رہے ہیں اس لفظ پر. میں ان چیزوں پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں صرف تاکہ میں اس موضوع وہاں تک پہنچ جاؤں جو مجھے کہنا ہے. اس انسان کے بارے میں کیا کہیے گا جس نے جب آنکھ کھولی تو نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ فلک, نہ ملک, نہ شجر, نہ حجر, نہ فضا, نہ خلا, نہ دریا, نہ روانی, کچھ نہیں ہے. ایک ہو کا سناٹا چھایا ہوا ہے. توجہ کیجیے گا. اب وہ خدا کو پہچانے تو کس سے پہچانے؟ کوئی چیز ہو تو خدا تک پہنچائے. کسی چیز سے نظر موڑنا نہیں ہے, مجبوری ہے, کچھ ہے ہی نہیں. توجہ کیجئے گا, کچھ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے خالق کو پہچانا جائے. یا محمود, یا محمد, یا محمود, یا علی, یا اعلی, یا فاطر, یا فاطمہ, یا محسن. وہ اس کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہے. جدھر نظر پڑ رہی ہے بس دو ہی نظر آ رہے. توجہ کیجئے گا, جدھر نظر پڑ رہی ہے بس دو ہی نظر آ رہے, یا میں یا وہ. کائنات میں کوئی تیسری چیز ہی نہیں ہے. تو اب جو معرفت ہے بلا فاصل, اب جو معرفت حاصل ہوگی بلا فاصل ہے. اور بالکل مثال آپ کے سامنے موجود ہے, آپ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے, یہ کہا جاتا ہے, بہت ہی ناقص سے مثال دے رہا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات پہنچ جائے. اچھا گفتگو, زیبرا شبد دیکھا ہے, ایک ہی طرح کی لائنیں ہوتی ہیں ہر ایک پر, لیکن یہ ماہرین کہتے ہیں کہ اس زیبرا کا بچہ جو دنیا میں آتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے. اتنے جھرمٹ میں جائے گا تو ماں کے پاس جائے گا. ہم اور آپ دیکھیں تو سبھی کی طرح کے نظر آتے, کون سی اس کی ماں ہے. پالنے والے نہیں پہچان پاتے, بچہ پہچان لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے کلر کے ذریعے سے پہچاننا چاہا, لائنوں کے ذریعے سے پہچاننا چاہا, قد و وزن کے ذریعے سے پہچاننا چاہا. بھول گئے کون سا کیسا تھا, مکس ہو گیا. لیکن اس نے رنگ سے نہیں, اس نے اس کو اسی سے پہچانا. میں نے کہا کہ بہت میں نے عرض کیا کہ بہت ناقص سی مثال دے رہا ہوں, لیکن صرف ذہن کو قریب ہونے کے لیے کہ اس نے کسی عوارض سے نہیں پہچانا, اس نے ذات سے پہچانا ہے اپنی ماں کو. تو سینکڑوں کے جھرمٹ میں
दहो के झुरमुट में अपनी माँ को पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि मारिफत किसी आवारिस की बुनियाद पर नहीं है, मारिफत उस हकीकत की बुनियाद पर है। क्यों पहचाना? कि माँ है, कोई दरमियान में कोई शय नहीं है, अक्ल भी नहीं है कि सोचे समझे। और नबी इतना साहब आगे बढ़ा है कि दूसरी चीजों की नजर नहीं, माँ को माँ से पहचाना। बच्चे की मारिफत जो माँ से हकीकी मारिफत है, क्योंकि सबसे पहले देखा तो इसी को देखा, कायनात में कोई था ही नहीं। तो जो करे सिर्फ माँ पर नजर डाली। अब आले मोहम्मद ने जो परवरदिगार को पहचाना, पैगंबर ने आवाज दी, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मालिक ने मेरे नूर को पैदा किया। मेरे नूर के पैदा करने के माने ये नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, ये बात यहां पर कह दूं। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले परवरदिगार आलम ने मेरा नूर पैदा किया। इसके माने क्या है? मेरे बाद अली का नूर पैदा हुआ, अली के बाद फातिमा दुनिया में आई। ऐसा नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, ये कब्लो बाद ये हमारे समझने के लिए है, उस हकीकत को बयान नहीं कर सकते। तो जो करें, ये कब्लो बादे जमानी नहीं है। अभी कुछ लफ्ज़ें सख्त होंगी लेकिन मैं वाज़ेह करूंगा, ये कब्लो बाद जमाने के एतबार से नहीं है, वक्त नहीं है, पीरियड नहीं है, बल्कि ये कब्लो बाद रुतबतन है। बस मैंने आपसे तकरीबन 7-8 बरस पहले जब इसी मामबार के मशरा था, मैंने ये मिसाल पेश की थी और ये बात कही थी, आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं उसे, कि ये कब्ल और बाद जमाने के एतबार से नहीं है, वक्त के एतबार से नहीं है। अव्वल कहना वक्त के एतबार से नहीं है। क्यों नहीं है? दलील तो आपके सामने है। वक्त कब वजूद में आया? वक्त से आप क्या समझते हैं? मिनट, घंटा, सेकंड, दिन, हफ्ता, महीना, साल, यही तो वक्त है। ये कैसे वजूद में आया? सूरज और चांद की गर्दिश के नतीजे में। और गुफ्तगू वहां हो रही जहां न सूरज है न चांद। जरा सा ज़हन को वहां तक ले जा करके सोचे, अगर फट न जाए तो बात ही क्या है। मोहम्मद और आले सोचिए उस मंजिल पर जा करके कि जहां न ज़मीन है न ज़मा, कुछ भी नहीं है। अभी शम्सो कमर के बहुत दिन है, अभी दिल भी कैसे कहूं, दिल भी कैसे कहूं। मैंने एक जगह पर एक मजलिस में जुमला कहा, बाद में बहुत लोगों ने सवाल किया इस चीज के बारे में। मौलाए कायनात ने का एक फिक्रा है कि मैं अपने परवरदिगार से 2 साल छोटा हूं। अनासगर में रब्ब सनतैन, मैं अपने मालिक से 2 साल छोटा हूं। तो कह आपने कैसे कहा 2 साल के मानी क्या है? अली उस वक्त कह रहे हैं जब दिन और रात और जमीन और जमान नहीं है, साल का तस्वुर नहीं है, फिर क्या है? कि ये 2 मरहलों की गुफ्तगू है। पहले मरहले में परवरदिगार खुद, दूसरे मरहले में वजूद है पैगंबर, तीसरे में मैं। ये मसला वहां पर जा रहा है कि जहां दिन और रात इस तरह से मुतसव्वुर नहीं है। तो जो पैगंबर कह रहे हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये अव्वल ज़मानी नहीं है, क्योंकि ज़माना नहीं है, मुज़व्वज ज़मानी हो, रुतबतन है। देखिए अव्वल क़ब्ल बाद, क्योंकि हमारा जहन हमेशा इसी में रहता है क़ब्ल बाद ज़माने के एतबार से। ये पहले आए वो बाद में आए, ये पहले आए वो बाद में आए। पहले और बाद से हम पीरियड समझते हैं, वक्त समझते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि जहन हमारा इन मादियात और ज़वाहिर से इतना मलमूस हो चुका है कि इसको इस ज़वाहिर से निकालना जरा सख्त होता है। लेकिन मैं मिसाल दूंगा जो मिसाल फलसफे में दी जाती है ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अव्वल क़ब्ल बाद ज़माने के एतबार से, वक्त के एतबार से एक मरहला, क़ब्ल और बाद रुतबे के एतबार से दूसरा मरहला। तवज्जो कीजिएगा, रुतबतन क़ब्ल बाद, ज़मानन क़ब्ल बाद नहीं। कैसे? अब एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, आ गए, दूसरा दाखिल हुआ, वो भी आ गया। पहले कौन आया? कहीं आए, बाद में कौन आएगा? वो आए। वाज़ेह है ये क़ब्ल बाद ज़मानी है। ठीक है, आपने ताले में चाबी लगाई, चाबी घुमाई, ताला खुल गया। सोच के बताइए पहले हाथ घुमा या चाबी? तवज्जो करें,
پہلے ہاتھ گھوما ہے یا چابی؟ پہلے کسے کہا جائے گا کہ زمانے کے اعتبار سے تو ساتھ گھومے، توجہ کریں، زمانے کے اعتبار سے تو ساتھ ہی گھوم رہے ہیں، پہلے وہ بات نہیں ہے، رتبے کے اعتبار سے ہاتھ پہلے گھوم رہا ہے، کیونکہ جب تک ہاتھ نہ گھومے گا چابی کیسے گھومے گی؟ قبل و بعد رتبی کو آپ نے سمجھا کہ رتبتاً یہ پہلے ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرا نور پیدا کیا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ 2 سال بعد ہوا ہے، 3 سال بعد ہوا ہے، 5 سال بعد ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، رتبتاً سب سے پہلے میں ہوں، جتنے بھی ہیں سب میرے باپ ہیں، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل تو یہ قبل و بعد رتبی ہے، زمانی نہیں ہے کہ وہاں محسوس ہو پہلا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرا نور پیدا کیا، اس کے معنی یہ نہیں ہے اس کے بعد مولا کائنات ہے کچھ دن کے بعد کچھ سال میں، ایسا نہیں ہے، رتبتاً مرحلہ ہے صرف، توجہ کریں، مالک سے ایک نور خلق ہوا، اب یہاں تک بات آئی ہے، صرف ایک جملہ کہوں گا، مالک سے ایک نور خلق ہوا، کب کی گنجائش نہیں ہے، لفظ اب و کب و تب و جب جتنے لفظ سب زمانے کے اعتبار سے ہیں، ہر ایسے لفظ میں وقت پوشیدہ ہے، میں گفتگو وہاں کر رہا ہوں جہاں وقت ہے ہی نہیں، تو کب کہوں تو کیسے کہوں، توجہ کریں، کب کیسے کہا جائے گا کیونکہ وہاں وقت نہیں ہے، وقت کے پہلے کی گفتگو ہے تو وہاں کب نہیں ہے، مالک سے ایک نور خلق ہوا، کب یہ نہیں پتا، کب ہوتا تو معلوم ہوتا، ہے کسی فلسفی میں طاقت، ہے کسی میں طاقت جو خط فاصل کھینچے کہ یہاں خدا تھا اور یہ نہیں تھے، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ گفتگو بہت سخت ہو رہی ہے میرے عزیزو، میں اس کو روکنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہیں، ہے کسی میں طاقت جو خط کھینچے کہ یہاں تک ہے یہاں کے بعد نہیں۔ آپ تصور کریں، توجہ کیجئے گا، میں ذہن پر اٹیک کر رہا ہوں براہ راست آپ کے، تصور کریں سورج کا بغیر ضیاء کے، سورج کا تصور کریں کہ سورج ہے مگر لائٹ نہیں ہے، جیسے بلب ہوتا نا نہیں جل رہا فیوز ہو گیا، اس طرح تصور کر لیں گے سورج کا سوال ہی نہیں ہوتا، سورج کو لائٹ سے جدا کیسے کریں گے، سورج اپنی ضیاء سے جدا ہو جائے گا تو سورج نہیں، توجہ کریں، اگر سورج کو ضیاء سے جدا کر لیتے تو سورج نہیں، پھر کیا چیز کچھ اور ہے، کچھ اور نام رکھے اس کا سورج نہ رہ جائے گا، کیونکہ تصور یہی ہے خورشید کا کہ پوری ضیاء کے ساتھ ہے، توجہ کر رہے ہیں، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کی ریالٹی یہی ہے کہ اپنی پوری ضیاء کے ساتھ ہے، جب سورج کے فیض کو سورج سے جدا نہ کیا جا سکے تو جو فیاض علی الاطلاق ہے، جو فیاض علی الاطلاق ہے، اس سے فیض کو کیسے جدا کیا جائے، توجہ کریں، اب میں اس سے زیادہ نہ کہہ پاؤں گا کیونکہ باتیں بہت سخت ہیں، اس سے کیسے فیض کو جدا کیا جائے، فوراً ایک حدیث سامنے آئی، توجہ کیجئے گا، اس کے رد پر جو میں کہہ رہا ہوں ایک حدیث سامنے آئی، کیا حدیث ہے؟ کان اللہ ولم یکن معاہ شیء، خدا تھا اور خدا کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اس کی معنی میری بات رد ہو گئی، میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خط کھینچیں کہ وہ فیاض ہو فیض نہ ہو، تصور بھی ہو سکتا، لیکن حدیث یہ کہہ رہی کان اللہ ولم یکن معاہ شیء، خدا سلامت رکھے آیت اللہ جوادی عاملی کو، انہوں نے اس حدیث کے ساتھ جو تفسیر کی، جو تفسیر بیان کی، انہوں نے کہا کان اللہ ولم یکن معاہ شیء والآن کما کان، توجہ کریں کہ خدا تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، وہ جیسا کل تھا ویسا آج بھی ہے، خدا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، وہ واجب
موجود ہے اس مرحلے پر کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے وہاں کوئی نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل ایک نور پروردگار عالم سے خلق ہے. اب کیسے ہے؟ یہ تو بہت مرحلہ سخت ہے. ایک نور مالک سے خلق ہے جس کا نام ہے میم، ہے میم دال. توجہ کیجئے گا. ایک نور ہے جو پروردگار سے مشتق ہے جس کا نام ہے اس کا میم ہے میم دال. جب تک ایک رہا سمٹا رہا تو ایک رہا. یہی نور جب کھل گیا تو 14. توجہ کریں، پہلے وہ بات کا تصور نہیں آئے. سمٹ جائے تو ایک ہو جائے، کھل جائے تو 14 بن جائے. اب سمجھے کیوں کہا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. صلوات پر محمد وآل کس منزل پر گفتگو ہے یہ؟ تو میں عرض کر رہا تھا تو وہ جہاں اول ما خلق اللہ نوری، جو رتبتاً سب سے پہلے ہو، زمانہ کے ہیچ، زمانے کی اوقات کتنی ہے، جو رتبتاً سب سے پہلے ہو پروردگار کے بعد. جب وہ پروردگار کو پہچانے تو کس چیز سے پہچانے کا؟ چیز کہاں ہے جو پہچانے؟ چیز کہاں ہے جو پھر کیسے پہچانے گا؟ کہ اس کی معرفت سالڈ، اس کی معرفت بلا واسطہ مستقیماً ڈائریکٹ پروردگار کو پہچان رہا ہے. اس کے بعد جتنے پیدا ہوئے ان کے ذریعے سے پہچانے. توجہ کیجئے گا. اس کے بعد جتنے کائنات میں آئے وہ ان کے ذریعے سے پہچانے، کیونکہ یہ پہلے ہیں وہ سب سارے کے سارے بعد میں ہیں. اب جو بھی کائنات میں آئے گا اس نے ان کو دیکھا تو خدا تک پہنچ گیا، ان کے ذریعے سے پروردگار تک پہنچا. میرے عزیزو، ہماری اور آپ کی حیثیت کتنی ہے؟ ہم تو مادی انسان مٹی سے بنے ہوئے، آج اور کل میں پیدا ہونے والے وہ نوری مخلوق. آپ کا ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ، لیکن میں اپنی بات کی دلیل برس کر رہا ہوں. وہ نوری مخلوق ہے. وہاں پروردگار عالم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ من انت و من انا، تم کون ہو میں کون ہوں. جب آپ سنیں گے آپ، اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو سوال و جواب ہے، یہ کہا اور یہ سنا، یہ زبان حال ہے، قال نہیں کہ یہی کہا ہو نہیں. اس کیفیت کو بیان کرے تو ایسے ہے، حال ہے، یہ زبان قال نہیں ہے. کہہ نہیں رہے ہیں، کہنے کی کیفیت وہاں کہاں ہے. اسے آپ نے بہت سنا ہے معراج کے واقعے کو، پیغمبر نے کہا چلیے آگے بڑھیے. جناب جبریل کا کہنا لو دلوت الملت اللہ ترکتو، اگر ایک بندے انگوش بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں. یعنی اگر آدھا بندہ انگوش بڑھوں تو پہنچ جاؤں. ایسا تو نہیں ہے کہ زبان حال ہے، قال نہیں ہے. مثلا آپ نے ٹارچ کا سایہ مارا، ٹارچ جلائی، اس کی روشنی ایک جگہ تک گئی، وہاں پہ جا کے رک گئی. اب ہم نے ٹارچ کا آگے بڑھو، کہا اب کیسے ہمارا نور ختم ہو گیا. تو نہ ٹارچ کہہ رہی ہے نہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے ٹارچ کہا اور آگے بڑھو، کہا نہیں ہمارا نور ختم ہو گیا، اس سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے. تو نہ ہم نے اس سے کہا نہ اس نے مجھ سے کہا، پھر یہ کہاں سے آیا؟ کہ بچے کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، بچے کو سمجھانے کے لیے کہا. وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے کہا انہوں نے اس سے کہا، کچھ نہیں ہے. ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. وجود ملکوتی ختم ہو گیا جہاں سے وجود پیغمبر جا رہا ہے. پروردگار عالم من انت و من انا، تم کون ہو میں کون ہوں. میدان معرفت ہے. پروردگار معرفت کی منزل پر جبرائیل سے پوچھ رہا ہے تم کون ہو، یعنی تم کو اپنی معرفت ہے. میں کون ہوں، تمہیں میری معرفت ہے. جناب جبرائیل نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ الہی انتا انتا و انا انا. کتنا امین ہے، کتنا امین ہے. ایک لفظ کو ادھر سے ادھر نہیں کیا. یہ میدان معرفت ہے. ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کیا. جو پروردگار نے کبھی دہرا دیا انتا انتا و انا انا، تو ہے. اب یہ تو میں آیا کہاں سے مجھے نہیں معلوم. تو ہے میں ہوں. یعنی میدان معرفت میں ایک لفظ کا اضافہ ملکوتیت نہ کر سکی. توجہ کریں، میدان معرفت میں ایک
ایک لفظ کا اضافہ ملکوتیت نہ کر سکی. غیب سے ایک آواز آئی, کہتا کیوں نہیں انت الرب الجلیل وانا العبد الذلیل, تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. اے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. معرفت کی ہے, کوئی وہاں سوال جواب تو نہیں, مذاق تو نہیں ہو رہا. دیکھیں پوچھے کیا کہتے ہیں, ایسا تو میدان معرفت ہے. ملکوتیت کے جہاں پر مادیات کا گزر نہیں, جہاں خواہشات کا گزر نہیں, جہاں عقل ہی عقل ہے, وہاں پر ایک قدم نہ آگے بڑھ سکی ملکوتیت. عام ملک بھی نہیں, جناب جبرائیل سید الملائکہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے جب تک سہارا نہ ملا. کہو انت الرب الجلیل وعن العبد الذلیل, تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. سہارا کون دے رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے جو ان سے پہلے ہے. وہی سہارا دے رہا ہے جو ان سے پہلے ہے. ملک تو پہچان نہ سکا خدا کو بغیر ان کے سہارے کے. ہم اور آپ مسلمان کیسے ایمان لائے غیب پر, اس پر, اس پر, تمام چیزوں پر کیسے پہچانا جنت ہے جہنم میں کہاں سے معلوم ہوا؟ پیغمبر نے کہا. پیغمبر کیسے آئے؟ کہ قرآن ان کا معجزہ ہے, جواب لاؤ گے پیغمبری میں شک ہے. قرآن کہاں سے آیا؟ جبرائیل. قرآن کہاں سے آیا؟ جبرائیل کے ذریعے سے. اتنے واسطوں کے بعد آج ہم خدا تک جا رہے ہیں, اتنے واسطوں کے بعد خدا تک جا رہے ہیں, اور جناب جبرائیل خاموش ہے. کوئی سہارا مل جائے, کوئی سہارا مل جائے تو پروردگار تک پہنچ جائے. ملکوتیت بغیر ان کے سہارے کے خدا کو پہچان نہ سکی. انسان کی کیا ہستی ہے کہ بغیر ان کے پروردگار کو پہچان سکے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. مسئلہ معرفت کا ہے, توجہ کیجئے گا. میں وہ صفت کو پھر نہ شروع کر سکا جو چاہے جو آج شروع کرنا تھی مجھے. اصل مسئلہ معرفت کا ہے, اور میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے, اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. زندگی میں سناٹا ہے اگر معرفت نہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ حجاب پر گفتگو کریں, داڑھی کے بارے میں گفتگو کریں, نماز کے بارے میں گفتگو کریں. یہ مثبتات ہیں. منفیات میں جائیے, فلاں چیز کے بارے میں گفتگو کیجئے. لوگ میں یہ برائی پائی جاتی, وہ برائی پائی جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, فیس بک اور نہیں معلوم کیا کیا, ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کیجئے. یہ ساری چیزیں پتیاں ہیں, ایک کاٹیں گے دوسری پھر. آپ نے میسنجر بند کرایا یاہو, اس نے نیمبس کھولا. آپ نے اسے بند کرایا, اس نے کچھ اور کھولا. وہ یہاں سے بند ادھر سے کھل جائے گا. لیکن کوئی ایسی چیز تلاش کرے جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہو. توجہ کیجیے. آپ نے ڈنڈے کے زور پر کسی طریقے سے پردہ کرا دیا, اس نے کچھ اور شروع کر دیا. آپ نے کسی مصیبت سے داڑھی رکھوا لی کسی کو, کوئی نیا کام شروع ہوا. کیوں؟ چونکہ جڑ میں مشکل ہے. توجہ کریں, جڑ میں مشکل ہے. اور اگر بنیاد درست ہو جائے تو نہ پردہ کہنے کی ضرورت ہے, آپ سوچیں.
اگر بنیاد درست ہو جائے, اگر انسان جو سے ٹھیک ہو جائے, تو پھر نہ نماز کے کہنے کی ضرورت ہے, نہ روزے کی ضرورت ہے. میں عرض کروں گا ابھی آنے والی تقاریر میں جو اس سلسلے میں گفتگو ہوگی, کسی بات کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جب بنیاد درست ہے تو خود بخود چیزیں سیدھی جائیں گی. آپ نے ہمیشہ بچپن سے شعر سنا ہوگا کہ اگر بنیاد کی اینٹ کو ترچھا رکھ دیا جائے, خشت اول گر نہت معمار کج, تا سریا می رود دیوار کج. اگر پہلی اینٹ کو ترچھا رکھ دیا جائے, آخر تک دیوار ترچھی جائے گی. لاکھ کوشش کرے کچھ نہ کچھ مشکل رہے گی, لیکن اگر پہلی اینٹ درست ہو اور اس پر انسان محنت کر لے تو کسی چیز کے لیے ضرورت نہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی چیز کے لیے ضرورت نہیں ہے اگر یہ بنیاد درست ہو جائے. ایسے ہی امام حسین نے نہیں کہا تھا کہ ما خلق العباد ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ. پروردگار عالم نے نہیں پیدا کیا بندوں کو مگر معرفت کے لیے. اصل مسئلہ معرفت کا ہے. اور میں آپ کو دلیل دوں, آپ توجہ کیجئے گا. میں نے اس جہاز سے سوچا نہیں تھا, لیکن بہرحال آپ کی برکت سے بات ذہن میں ہے, عرض کر رہا ہوں, توجہ کریں اس پر. کوئی حدیث مجھے دکھا دے کہ جہاں پر پیغمبر نے سلمان سے کہا ہو نماز پڑھو, توجہ کریں, کوئی حدیث آپ دکھا دیں کہ پیغمبر نے ابو ذر سے کہا ہو داڑھی رکھو. کسی حدیث میں دکھا دیں مولا کائنات نے مالک اشتر سے کہا ہو یہ کرو. نہیں, کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیا یہ معصوم ہے؟ کہانی معصوم تو نہیں ہے, معصوم کے سائے میں پلے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کسی جگہ آپ دکھائیے, کہیں تو ملتا کم از کم, کہیں تو ان کا آغاز ہوگا, لیکن مجھے نہیں ملا کہیں پر. اس طریقے میں نہیں مل رہا. یہ گھر کے اندر آ جائیے, ائمہ طاہرین گھر میں آئیے, یہی حال ہے. 3 برس کی بچی ہے, 4 برس کی بچی ہے, 10 برس کی بچی ہے, سب سے زیادہ جس چیز کا خیال ہے نامحرم میں پردہ ہے. آپ نے شام, میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ نے شام غریبہ میں سنا کے منزل میں قتل امام حسین کے بعد, شہادت کے بعد جب منزل پہ پیش آئی, ایک شقی نے دوڑایا ایک نوجوان بچی, نیزہ مارا, گری. میں مسائل سے پہلے کی منزل پر عرض کر رہا ہوں صرف ایک جملے کی دلیل کے لیے. اور جب گر کے اٹھی تو کیا دیکھا کہ جناب زینب کے زانو پر سر ہے, پشت پر نیزہ لگا ہے, اتنا شدید کہ بے ہوش ہو گئی, خون جاری ہے, ساری باتیں ہیں. جیسے ہی آنکھ کھلی تو پھر اماں کوئی تھوڑا سا کپڑا مل جائے گا, سر چھپا لیں. کیا ہے یہ؟ کبھی سوچیں اس کے بارے میں ہم میرے عزیزو. یقیناً جب ایسی باتیں آئیں گی تو آنکھ سے آنسو نکلے گا, ہم اور آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا. لیکن اس کے ساتھ غور کریں کیا ہے یہ مسئلہ. اس کے پیٹ پر زخم ہے, اس کا باپ قتل ہوا ہے, اس کا پورا خاندان مارا گیا ہے. یہ نہیں پوچھ رہی خیمے کہ جلے بھیا کہاں, یہ کچھ بات نہیں. ایک کپڑا مل جائے گا سر چھپا لے. تو جناب زینب نے دلاسا دیا کہ میری یا بنیا امتوں کی مثل کی, اے میری بچی تیری پھوپھی بھی تجھی جیسی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کس منزل کا, کیوں ہے یہ؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ بنیاد درست ہے, معرفت کی منزل درست ہے. اور اگر معرفت کبھی ہو جائے ائمہ طاہرین سے, آپ, میں خدا کی قسم آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, میں کچھ باتیں کہنے جا رہا تھا لیکن نہیں پہنچ سکا وہاں تک. احادیث کی روشنی میں آپ سب مجھ سے بہتر ہیں, میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر معرفت درست ہو جائے تو ہم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ادھر آواز آئے گی اللہ اکبر, ادھر ہر جوان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا, چلو علی اکبر بلا رہے ہیں. ہر بوڑھے کے ذہن میں آئے گا, کیوں نہیں آئے گا؟ وہ جوان جو اپنے ہاتھ سے اپنا سر کاٹنے پر تیار ہے, اگر اسے یہ معرفت ہو جائے کہ مثلاً داڑھی مڈانے سے علی اکبر کو اذیت ہوتی ہے, ڈالے گا.
وہ بچی جو اپنا سکون چھوڑ کر کے ماں کے ساتھ اس مجلس میں اس مجلس میں یہاں وہاں گھر کی ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری ساری ذمہ داریاں لیے ہوئے بھاگتی پھر رہی ہے 2.5 مہینے نہ سونا نہ جاگنا کسی چیز کی خبر نہیں ہے جسے اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ زینب کو ناگوار گزرتی ہے بے حجابی زینب کا دل ٹوٹتا ہے بے حجابی سے کر لے گی بے حجابی وجہ کیا ہے معرفت نہیں وہ معرفت جو جناب زینب کی ہونا چاہیے کہ نہیں ہے وہ معرفت جو جناب عباس کی ہونا چاہیے کہ نہیں ہے وہ معرفت جو جناب قاسم کی ہونا چاہیے کہ نہیں ہے ہم کو پھنسا دیا گیا مختلف بحثوں میں ہم آنسو سے دور ہو گئے کتنے سوال ہوتے جناب علی اکبر کی عمر 18 برس تھی کہ 19 برس تھی کہ 25 برس تھی کتنی تھی اچھا کیا ہو جائے گا اگر 18 تھی کہ 19 میں فرق معلوم ہو جائے اس سے کون سا مسئلہ حل ہو گیا زندگی کا بحث کر رہے ہیں جو باہر کی روڈ ہے یہ 12 فٹ کی ہے یا 13 فٹ کی ہے تو خوب چیز اگر 12 کی ہے تو کیا 13 کی ہے تو کیا ہم کہتے ہیں یہ 50 سال کے دن فرق کیا پڑتا ہے علی اکبر نے کیا زندگی پیش کی ہے اس پر غور کرو توجہ کیجیے علی اکبر کے اندر حسین ابن علی کی معرفت کتنی ہے اس پر سوال کرو عباس کیوں ہے اس پر سوال کیوں نہیں کرتے ہم وہ میدان کربلا میں توجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی سماعت بھروسہ کرتے ہوئے سوچئے گا میرے عزیزو وہ میدان کربلا جس کا مقدمہ جس کا ماضی جس کا پاسٹ جناب آدم سے شروع ہو کر کے امام حسن تک آیا توجہ کیجئے گا وہ میدان کربلا ایک دن کا جو میدان کربلا ہے جہاں قربانی ہو رہی ہے اس کے مقدمے پر 1,24,000 انبیاء کی محنت ہے 3 اماموں کی محنت ہے اس کا مستقبل صبح قیامت تک کے لیے ہے اس کے مستقبل میں 9 امام پائے جاتے ہیں ایسا میدان کربلا جہاں آدم کی محنت بچ رہی ہو جہاں نوح کی محنت بچ رہی ہو جہاں 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو بچایا جا رہا ہو ایسا میدان کربلا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے امام سجاد کا انتظام کیا اس کی تبلیغ کے لیے امام باقر کا انتظام کیا اس کی تبلیغ کے لیے 50 سال تک پروردگار عالم نے ایک معصوم کو زندہ رکھا جو کربلا کے واقعات کو بیان کرتا رہے آنے والی نسلوں کے اندر کربلا کا واقعہ محفوظ رہے آج امام زمانہ کا تصور کربلا سے جدا نہیں کیا جا سکتا آنے والا بدلا گیا کربلا کا اس کے معنی کیا ہے کربلا کا ماضی 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں کربلا کا مستقبل 9 اماموں کی محنت ایسے میدان کا علمدار عباس کبھی غور کریں اس پر وہ میدان صرف ایک باہری نظر ہے وہ میدان اتنا قیمتی میدان اور ایسے میدان کی علمداری ابو الفضل عباس کے ہاتھوں معمولی مسئلہ ہے اس لیے علم نہیں دیا جا رہا کہ میرا بھائی ہے بھائی تو اور بھی ہے اس لیے علم نہیں دیا جا رہا کہ بہادر ہے بچا لے گا دونوں شامل کر گئے علم گر گیا پھر علم عباس کو کیوں دیا جا رہا کیونکہ عباس کے اندر اتنی معرفت پروردگار پائی جاتی ہے جو اس بات کا حقدار قرار دیتی ہے عباس کو کہ ایسے میدان میں جہاں انبیاء کی محنتیں بچ رہی ہو عباس علم اٹھائے اس پر ہم کیوں نہیں محنت کرتے ہیں اس پر کیوں نہیں بحث کرتے ہیں عباس 32 سال کے تھے کہ 34 سال کے تھے کیا ہو جائے گا اس سے ایک تاریخی موضوع اپنے مقام پر لیکن سارا ہم موضوع اسی پر لگ گیا ساری محنت اسی پر کیوں ہے آخر یہ کیونکہ معرفت سے غافل ہیں اور اگر معرفت آ جائے سچ کرتا ہوں عزیزو آپ سب سے پست ہوں میں مجھے اعتراف ہے اگر معرفت آ جائے ایک ایام عزا نہیں بلکہ ایک 10 دن کا یہ عاشورہ اگر زندگی کو بدل نہ دے تو بات ہی کیا ہے میں کیسے مانوں کوئی عباس کے سائے میں آئے اور اس کے بعد اس کے اندر اثر نہ ہو بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی سورج کے نیچے جا رہا ہے مگر اندھیرا ہے کہ ممکن ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا عباس جو وفاؤں کا تاجدار ہے عباس جو ولایت ائمہ میں ڈوبا ہوا ہے کوئی زبان سے کہے یا عباس اور اس کے اندر اثر نہ آئے کیوں لیکن معرفت سے نہیں کہہ رہے معرفت نہیں ہمیں محنت کرنی چاہیے اس معرفت پر اس پہچاننے پر ائمہ طاہرین کے لیے بس میرے عزیزو اسی جگہ میں بات کو روک رہا ہوں اور یہ معرفت
کہیں نہیں مل سکتی سوائے اس فرش اعضا کے. کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی یونیورسٹی کہیں نہیں ملے گی. میں حوزہ علمیہ کی گفتگو نہیں کر رہا، وہاں پر جا کر کے بھی انسان ممکن ہے بے معرفت نکل آئے، لیکن یہ صدقہ ہے فرش اعضا حسینی کا. اب بہت سی باتیں میں عرض کروں گا بعد میں. یہ صدقہ ہے فرش اعضا حسینی کا. یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. جب وہ اچھے عزاداروں پر نظر ڈالتے ہیں تو مجھ جیسے کچھ بروں پر خود بخود نظر پڑتی ہے، اور ان کی ایک نظر بدل دے گی اگر ہم اس نیت سے بیٹھ جائے فرش اعضا پر. یہ فرش اعضا ہماری وجہ سے نہیں باقی ہے، بلکہ ہم اس کی وجہ سے باقی ہیں. ہمارا تو کل کمال یہ ہے کہ مالک ایسا موقع دے دے کہ ہم اس فرش اعضا کے کچھ کام تو آ جائیں. بس میرے عزیزوں، پر محمد وآل محمد صلوات. برائے خوشنودیہ جناب سیدہ بلندر سلام. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں عرض کر رہا تھا عزیزو کہ ہماری زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ معرفت ہے. معرفت یعنی پہچاننا. میں نے گفتگو تفصیل سے اس پر کی ہے، اب اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. معرفت یعنی پہچاننا. اور آپ دیکھیے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی کتنی معرفت ہے. ہم صرف ایک نام جانتے ہیں، ہے سین یہ نون، اس سے زیادہ ہمیں پتہ نہیں. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں. بہت آگے بڑھے تو جتنا شناختی کارڈ پہ لکھا رہتا ہے، پاسپورٹ پہ، اتنا جانتے ہیں. ان کا نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی ماں کا نام کیا تھا، کہاں ولادت ہوئی، کہاں شہید ہوئے، اور کچھ واقعات. یہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. اور دیگر ائمہ طاہرین ہر انسان بہتر جانتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اچھا، کیا چیز تھی؟ پروردگار عالم نے کہا کہ جناب آدم سے کہ آدم ان ناموں کے ذریعے سے دعا مانگو. مسئلہ کیا ہے؟ توبہ قبول ہونے کا مسئلہ ہے. توبہ قبول ہونے کا مسئلہ. کس کی توبہ؟ جناب آدم کی. کوئی شوخی نہیں ہے، کوئی مزاح نہیں ہے. قبولیت توبہ ایک نبی کے لیے. اور جہاں براہ راست پروردگار عالم سے گفتگو کر رہا ہے، پروردگار کہتا ہے ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرو. پروردگار تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ. پروردگار تو اعلیٰ ہے، تجھے علی ابن ابی طالب علی کا واسطہ. تو فاطر السماوات ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ. تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ. تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ. ادھر جناب آدم کی زبان پر لفظ حسین آیا، ادھر جناب آدم کا دل بھر آیا. پوچھا پروردگار یہ کون سا نام ہے؟ اس نام کے زبان پر جاری ہوتے ہی تو ایک غم سا طاری ہو گیا. کیوں؟ نبی کی روح ہے، معرفت رکھے ہوئے ہے. معرفت ظاہری نہیں، اس باطنی منزل پر، روحانی کیفیت. دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر پروردگار عالم نے وہاں پورے واقعے کو بیان کر دیا جناب آدم کے سامنے. ایک لمحے کے لیے بھی معرفت آ جائے. میرے عزیزوں، میں سچ عرض کر رہا ہوں، آپ سے کہاں تک کہوں، چونکہ میں خود پست ہوں لہذا نہیں کہہ سکتا ایسے جملے، لیکن آپ بہرحال پاک ہیں، دیکھیں اس چیز کو. دن میں کچھ ٹائم امام حسین کے ساتھ گزاریے، کچھ ٹائم، اور تصور ذہن پر بالکل امام کے ساتھ رکھیے اپنے آپ کو. جوانوں سے گزارش ہے، کچھ ٹائم جناب علی اکبر، جناب عباس، جناب قاسم کے ساتھ گزارو.
جب بازار سے نکلو نا تو گفتگو کرو جناب علی اکبر سے، مولا میں بازار جا رہا ہوں، مجھے دیکھیے گا میری نظریں کتنی پاک ہیں. مولا مجھے دیکھیے گا آپ کہ میں کس طریقے سے گفتگو کرتا ہوں اپنے دوستوں سے. کہیے. کیا وہ نہیں سن رہے؟ سن کیسے نہیں رہے؟ کیا نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ کیسے نہیں رہے؟ پھر کیوں نہیں کہہ رہے؟ توجہ نہیں، معرفت نہیں. اور اگر اس طریقے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دن میں، ایک وقت آئے گا جب پوری زندگی پر جوانوں کی اکبر کا پہرا ہوگا، پوری زندگی پر بزرگوں کی حبیب و جون کا پہرا ہوگا، پوری زندگی پر ہماری ماں بہنوں کی جناب زینب، جناب ام کلثوم اور رباب و رقیہ و سکینہ کا پہرا ہوگا. اور جب ان کے پہرے میں انسان آ جائے، مجال ہے کہ شیطان بہکا دے، مجال ہے کہ نفس دھوکہ دے دے، سوال نہیں پیدا ہوتا. چونکہ ہم دور ہیں، ہم نے ان کو ابھی تک اپنا ولی نہیں بنایا، اپنا سرپرست نہیں بنایا، اسی وجہ سے ہے یہ. بہرحال ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ان کے پاس آ جائے اور ایک اس کو معرفت کی منزل آ جائے، زندگی بدل جاتی ہے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ایک معرفت کے مقام پر امام حسین نے لا کر کے چھوڑا ایک انسان کو، اور زندگی کا آخری امتحان ہے جو یہ دے رہا ہے، آخری امتحان. آپ نے دیکھا جب انسان کی بالکل آخری کیفیت آتی ہے، خدا نہ کردہ ہاسپٹل میں تو انجیکشن جو دل پہ لگایا جاتا ہے اور وہ آخری ہوتا ہے یا ادھر یا ادھر. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان کے دل پر وہی انجیکشن لگایا ہے. کیا اب اس کے بعد کچھ نہیں؟ اس کی زندگی کا یہ آخری یو ٹرن ہے. اگر پلٹ گیا تو پلٹ گیا، اگر 1 قدم آگے بڑھ گیا تو تمام. اتنا سخت امتحان. پتہ ہے نا کون سا آپ کو؟ سکلت قوم کا یاہر. کتنا سخت امتحان ہے، آخری ٹرننگ پوائنٹ ہے جناب حر کے لیے. اگر اس کو کراس کر گئے تو ختم ہو گئی بات، پھر نہیں آ سکتے. اگر اسی جگہ پر روک لیا اپنے آپ کو تو اس پر زندگی بدل گئی. سر کو جھکا دیا، کہا حسین، عرب میں کسی نے بھی ایسے موقع پہ میری ماں کا نام لیا ہوتا میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا. نام تک نہیں لیا حر نے، صرف کہا کہ آپ کی ماں کا تذکرہ سوائے خوبی کے میں کر ہی نہیں سکتا. معرفت جاگی، ایک لمحے کے لیے سوچنے کا موقع دیا حسین ابن علی نے حر کو، اور بس وہیں سے بدل گیا وہ مزاج. حسین ابن علی کربلا آ گئے، چاروں طرف سے فرزند زہرا گھرنا شروع ہوا، لشکر پر لشکر کربلا میں آ رہے ہیں. اور جیسے جیسے لشکر بڑھتے جاتے ہیں حر کی کیفیت بدلتی جاتی ہے، کیونکہ حر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بات یہاں تک آئے گی، یہاں تک کہ شب عاشور آئی. اور اس شب عاشور میں حر کی حالت غیر ہے. مقاتل کہتے ہیں چہرے کا رنگ بدلا ہوا، ہاتھ پیر حر کے کانپ رہے ہیں. یہ لفظیں ہیں، لرزہ براندام ہے. اور نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پانی کا ہوش ہے. کبھی تاریکی میں تنہائی میں جا کر کے خیام حسینی سے آنے والی آوازوں کو سن، کبھی تاریکی میں ہو جاتے ہیں خیام حسینی کی طرف اور وہاں سے آنے والی آوازوں کو سنتے ہیں کہ جہاں کوئی رکوع میں پڑا ہوا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کوئی سجدے میں سر رکھے ہوئے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. کون سمجھے گا شب عاشور کے ان رکوع کی قیمت؟ کون بیان کر سکتا ہے سجدہائے شب عاشور کی عظمت؟ وہ کبھی ہر پلٹ کے آتے ہیں اور اب آ کر کے دیکھتے ہیں تو کہیں شراب، کہیں جوا، کہیں کچھ، ایسے میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ایک شخص ہے سپاہی یزید کا، اس نے ہر سے کہا کہ ہر یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ ہم نے کسی جنگ میں تم کو ایسے نہیں دیکھا.
اگر مجھ سے کوئی پوچھتا، یہ مقتل کے جملے ہیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا سب سے دلیر انسان کون ہے، میں تمہارا نام لیتا، لیکن اتنے چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں تم ایسے ہو۔ تو حر نے کہا سن، میں آج اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں، یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت۔ تعداد پر نظر نہیں ہے حر کی، مر جائیں گے بچیں گے اس پر نظر نہیں ہے حر کی، معرفت یہ ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تبھی تو جنت جو حر نے کیسے دیکھی کربلا میں، جہنم حر نے کیسے دیکھا کربلا میں، کیونکہ نظر ہے حر کی ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی، صبح ہوئی، حر عمر سعد کے سامنے آئے، کہا کہ کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہا کہ ہاں واقعاً جنگ ہوگی، اور جنگ ایسی ہوگی کہ جس کا آسان مرحلہ یہ ہوگا کہ ہاتھ کٹیں گے، سر گریں گے۔ ادھر عمر سعد کا جملہ سنا، حر کا سوال بتا رہا ہے کہ حر کو یہ خبر نہیں تھی بات یہاں تک آئے گی، اور ادھر حر نے سنا کیا آواز آ رہی ہے، آپ سنیں گے مقتل نے کیا لکھا ہے، اما من مغیث یغیثنا هل من ذاب يغض عن حرم رسول اللہ۔ ادھر سے استغاثہ حسینی ہے۔ بس راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر نے دھیرے 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 اپنے آپ کو کنارے لے جانا شروع کیا۔ بیٹا بابا خیریت؟ کہا ادھر جا رہے ہیں۔ کہ بابا ہم بھی چلیں گے؟ کہا آؤ میرے لال۔ بھائی بھیا کہاں؟ کہ حسین ابن علی کی طرف۔ کہا ہم بھی چلیں گے؟ کہا آؤ۔ حر کا بھائی، حر کا بیٹا، بعد مقتل نے 2 بیٹے لکھے ہیں، حر کا غلام، سب جا رہے ہیں حسین ابن علی کی طرف۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس ایک جملے کی معرفت، احترام سیدہ کی، نام سیدہ کی معرفت۔ بہت عجیب مرحلہ فکر ہے عزیز، عجیب منزل ہے، میں کہاں آپ سے تک آپ سے عرض کروں۔ انسان سوچے خالی ان چیزوں کے بارے میں، نادم ہے، شرمندہ ہے، پشیمان ہے، جو کر چکا ہے اس پہ افسوس ہے، مستقبل میں نہ کرنے نہیں نہ رہنے کا ارادہ ہے۔ آئے اصحاب حسین نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے، کہا مولا حر آ رہا ہے، کا استقبال کے لیے جاؤ۔ اتنا مہمان نواز گھرانہ کہاں ملے گا تاریخ میں؟ آئے، قریب آئے، مولا سے معافی مانگی، جملے ہیں فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ قرآن کے جملے ہیں فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین نے کہا اور تمہاری توبہ قبول ہے۔ مولا ہم نے بھی گناہ کیے ہیں، آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کے کہت گردن پر ہے۔ فرزند رسول اے حر کی خطاؤں پر لب نہ ہلانے والے، اے حر کو اس طریقے سے معاف کرنے والے ہم بھی آئے ہیں مولا، تیرے فرش عزا پر بیٹھے ہیں مولا، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں آقا، اے فرزند رسول تجھے حر کا واسطہ کیا ہماری توبہ قبول۔ بس میرے عزیز و مجلس آخری منزل پر بہت وقت ہو گیا، 2 جملے۔ امام حسین سے معافی مانگی حر نے، حسین نے سب کو معاف کر دیا۔ مقتل کے فقرے ہیں کہ حر نے اجازت لی امام سے، کہ مولا دل کی کیفیت ہے، کہ کہو حر، کہ مولا اتنی اجازت دے دیں کہ سیدانیوں سے معافی مانگ لوں۔ مقتل ہے، امام حسین سے اجازت مانگی، امام نے کہا جاؤ۔ تاریخ کے فقرے ہیں حر دوزانو ہو کر کے سیدانیوں کے خیموں کے سامنے بیٹھے، وہ کہتے ہیں اے اہل بیت مصطفیٰ تم پر میرا سلام۔
مرتبہ جملے سنے ہر کے، کہتے ہیں میں وہی ہوں جو آپ کو گھیر کے لایا، ارے میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، میں وہی ہوں جس نے صحرا میں آپ کو بیعت ہو گیا صحرا میں روکا، لیکن شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ دو جملے کہہ رہا ہوں جو میں نے مقتل میں دیکھے دل توڑ جائے تو رو لینا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ آخر کے دو جملوں سے میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اے اہل بیت مصطفیٰ مجھے معاف کر دے، قیامت میں سیدہ سے میری شکایت۔ یہ فقرہ ہے مقتل کا کہ قیامت میں سیدہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ اللہ رے معرفت جناب سیدہ حور کے دل میں کہ میری سیدہ سے شکایت نہ کیجیے گا۔ مقتل کہتا ہے اتنا درد تھا حور کی آواز میں، اتنا سوز تھا حور کے لہجے میں، قیموں سے آواز آئی واہ محمد واہ علیہ۔ اور رکتے نہیں ہیں، کہتے کاش میرے ہاتھ پیر شل ہو گئے ہوتے کہ جو میں نے کیا وہ نہ کیا ہوتا، کاش میری زبان گونگی ہوتی جو میں نے کہا وہ نہ کہا ہوتا۔ یہ مقتل کے ذکر ہے حر کے شیطانیوں کے خیموں کے سامنے سے اٹھے جملے ہیں، خاک اٹھاتے جاتے ہیں، سر پر رکھتے جاتے ہیں، کبھی سر پر مارتے ہیں، کبھی منہ پر تواجے مارتے ہیں۔ یہ عجیب سی کیفیت ہے حر کی۔ حسین ابن علی کے سامنے آئے، اے مولا سب سے پہلے ہم ہی نے تو راستہ روکا تھا، اے مولا سب سے پہلے میں ہی تو آپ سے ملا تھا۔ حر کو کیا جواب دے حسین کا مولا اتنی اجازت دے دے سب سے پہلے میدان میں چلا جاؤ۔ حملے مغلوبہ کے بعد آئے ہیں حر، لیکن جنگ تن بتن میں اتنی اجازت دے دے کہ سب سے پہلے چلا جاؤں۔ حسین ابن علی نے سر جھکا لیا، اے حر بسم اللہ، میدان کی طرف بہاؤ۔ حر بہادر ہے، بھوکا پیاسا نہیں ہے، خوب لڑنے کے ارادے سے چلا۔ ابھی کچھ دور گئے تھے واپس آئے، حر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی، آواز دی علی پہلے تو جا۔ کیوں کہا یہ مجھے نہیں معلوم، 18-19 برس کی عمر لکھی مقتل نے، حر کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، کہتے ہو علی پہلے تو جا۔ بہادر باپ کا بہادر بیٹا، باپ کی اجازت ملی گھوڑے پر بیٹھا، لکھا ہے مولا کے قدموں کو چوما، مولا سے اجازت لی، گھوڑے پر بیٹھا روانہ ہوا، خوب لڑا، لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حر نے اپنے جوان کو میدان میں کیوں بھیجا، شاید یہ وجہ رہی ہو حر کی نظر اکبر پہ پڑی ہوگی، ارے یہ بھی تو حسین یہ سب۔ بیٹا گھوڑے سے گرا، گرتے گرتے باپ کو آواز دی، جو مقتل میں پڑھ رہا ہوں، باپ کو آواز دی۔ بوڑھا باپ ہے، جوان ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مقتل میں آئے۔ جب آئے تو کیا دیکھا حسین ابن علی موجود ہے۔ مولا آپ نے زحمت کی، وہ یہ میرا مہمان تھا۔ حر نے پروردگار کا شکر کیا، الحمدللہ الذی، اس مالک کا کے لیے حمد ہے جس نے میرے بچے کو لائق شہادت سمجھا۔ یہ کہہ کر کے حر نے چاہا کہ بیٹے کا لاشا اٹھا لے، کیونکہ باپ کے لیے مکروہ ہے بیٹے کی لاش اٹھانا۔ حسین ابن علی نے ہاتھ تھام لیا، اے حر کہیں یہ بھی ہوتا ہے۔ آ گیا لاشا خیمے تک، اپنے بیٹے پر رویا نہیں حر، گھوڑے پر بیٹھے میدان کی طرف چلے، میدان کی طرف چلے حر، خوب لڑا، لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرے، آواز دی
غلام کا سلام، مولا غلام کا سلام، ابھی پہلا شہید ہے، ابھی پہلا شہید ہے۔ حسین ابن علی ہر کے لاشے پر آئے، میں مجلس تمام کر رہا ہوں عزیزو، حسین ابن علی ہر کے لاشے پر آئے، ابھی ہر میں رمق باقی ہے، آنکھوں کو کھولا، مولا کے چہرے کو دیکھا، مجھے نہیں معلوم ہر نے کیا کہا، لیکن شاید زبانوں پر فکرے ہو مولا اگر راضی ہوئے۔ حسین ابن علی ہر کے سرانے بیٹھ گئے، دو کام کیے ہیں ہر کے ساتھ حسین ابن علی نے، توجہ کیجئے گا، بس یہ آخری جملہ ہے، مجلس اتنا چاہے رو لینا، دو کام کیے ہیں ہر کے ساتھ حسین ابن علی نے۔ پہلی منزل پر حسین ابن علی نے ہر کو دیکھا، ہر کو دیکھا، ہر کی پیشانی پر زخم لگا ہے جس سے خون بہ رہا ہے۔ کربلا میں مقتل میں جملہ ہے یہ، کربلا میں کوئی ایسا تھا جس کا خون نہ بہا ہو؟ نہیں، لیکن یہ عمل حسین نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ امام ہے، امام ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت امام کے قابل توجہ ہے، کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حسین نے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، ہاتھ سے خون کو صاف کرتے جاتے ہیں، زخم کاری ہے، خون بار بار آ رہا ہے۔ حسین ابن علی نے جیب سے ایک رومال نکالا،